مجھے اس شخص سے بات کرتے ہوئے 8 دن گزر گئے تھے۔ اس کی آواز ایسی سحر انگیز تھی کہ میں تو اس کی آواز کے جادو میں کھو کر رہ گئی تھی۔ اس کی باتوں نے میری نیند ہی اڑا کے رکھ دی تھی۔ کون کہتا ہے کہ مرد ہی عورت کی محبت میں پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، مرد اس کا عاشق بن جاتا ہے۔ میں ایک لڑکی ہو کر اس شخص کی آواز کی دیوانی تھی۔ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ رات بھر اپنی باتوں کا رس میرے کانوں میں گھولتا رہے اور میں اس کی باتوں کو سنتی رہوں۔ میری عمر 17 سال تھی۔ میں 13ویں جماعت کی طالب علم ہوں۔ نئی جب کالج میں گئی تب سے لڑکیوں کی باتوں نے تو میری دلچسپی پڑھائی سے ہٹا دی اور دوسری جانب مبذول کر دی۔ میری دوست اکثر مجھے اپنے بوائے فرینڈز کے بارے میں بتاتی تھی۔ ایک بار میری دوست شمائلہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم کیا خاموشی سے ہماری باتیں سنتی رہتی ہو، اپنی بھی تو کوئی داستان سناؤ۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ میں نے کہا، میری کون سی داستان ہے، میرا ایسا کوئی چکر نہیں ہے۔ میری بات سن کر اس نے حیرت کا اظہار کیا، کہنے لگی، رمیسا تم اتنی خوبصورت ہو، ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی لڑکا تمہارے حسن کا سیر نہ ہو؟ میں نے کہا کہ میں نے کبھی دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ سچ تو یہ تھا کہ اندر ہی اندر مجھے ان سب باتوں سے ڈر بھی لگتا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی، تم تو پاگل ہو، ارے تمہارے محلے میں ادھر ادھر کے بہت سے لڑکے رہتے ہوں گے، انہیں دیکھا کرو، ان کو دیکھ کر سمائل پاس کیا کرو۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ لڑکے لڑکیوں کے پیچھے پیچھے گھومتے رہیں۔ جب تک لڑکوں کو لڑکیوں کی طرف سے رسپانس نہیں ملتا وہ آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے بعد میں گھر آ کر جب رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں لیٹی تو مجھے لگا کہ شمائلہ کی بات ٹھیک ہے۔ میری سب دوستوں کی کسی نہ کسی سے دوستی ہے، کسی کے اپنے کزن کے ساتھ افیئر چل رہا ہے، کسی کا محلے میں، اور ایک میں ہوں اتنی خوبصورت ہونے کے باوجود میرا کوئی بوائے فرینڈ ہی نہیں۔ دوستی کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوتا، بس ایک دوستی ہی تو کرنی ہے۔ میرے والد اور والدہ دونوں ہی جاب کرتے تھے۔ میں عمر کے جس حصے میں تھی مجھے اپنی والدہ کی توجہ کی ضرورت تھی تاکہ وہ مجھے اچھا اور برا سمجھا سکے، لیکن ان کے پاس تو وقت ہی نہیں تھا۔ میرے والد اور والدہ دونوں ہی آفس میں جاب کرتے تھے اور شام کو وہ گھر آتے تھے تو میری امی کچن کے کاموں میں مصروف ہو جاتی تھی اور ابو اپنی مصروفیات میں بزی ہو جاتے۔ پورا دن مجھے بس یہی انتظار رہتا کہ کب میرے والدین گھر آئیں تو میں ان سے باتیں کروں، لیکن یہ موقع مجھے نہیں ملتا تھا۔ کالج میں آ کر میں رومانٹک ناول پڑھنے لگی۔ اپنی دوستوں سے چھپ چھپا کر میں رومانوی رسالے اور ناول لے کر آتی تھی، لیکن جب میں ان کو پڑھتی تھی تو ہیرو ہیروئن کے بے باک سے سین پڑھ کر اور غیر اخلاقی قسم کی تحریر پڑھ کر میرے دل میں کچھ الگ سے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ کئی بار تو ہیرو ہیروئن کے ایسے ایسے سین رسالے میں لکھے ہوتے تھے جنہیں پڑھ کر میرے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ ایک بار میرے موبائل پر ایک ان نون نمبر سے کال آئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے فون اٹھایا تو مردانہ آواز تھی۔ آواز کیا تھی، جادو تھا۔ اس شخص کی آواز، بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ میں چاہ کر بھی فون نہیں بند کر سکی۔ وہ مجھ سے کسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کیا یہ رحیل کا نمبر ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ پھر یہ کس کا نمبر ہے؟ اصولاً اس سوال پر مجھے فون بند کر دینا چاہیے تھا یا کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ رانگ نمبر ہے، لیکن میں نے جٹ سے اپنا نام بتا دیا۔ میں نے کہا یہ رمیسا کا نمبر ہے اور میں رمیسا بات کر رہی ہوں۔ میری یہ بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا آپ کی آواز بہت اچھی ہے، مجھ سے دوستی کریں گی؟ یہ سن کر تو میرے دل کی رفتار بے لگام گھوڑے کی طرح سے بھاگی تھی۔ نہ میں نے اسے کوئی جواب دیا، نہ ہی میرا دل چاہا کہ میں فون بند کر دوں۔ مجھے اپنی دوست شمائلہ کی بات یاد آنے لگی کہ اگر ایسا موقع ملے تو ہاتھ سے جانے مت دینا، ارے یہی تو دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے۔ اس کے بعد مجھے اپنی پڑھی کہانی کا ایک سین یاد آنے لگا جہاں ہیرو ہیروئن ہوتی ہیں۔ میں نے کہا میں آپ کو جانتی نہیں ہوں تو دوستی کیوں کروں؟ میں نے جان بوجھ کر بات بڑھائی تھی۔ وہ کہنے لگا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ دوستی کر لیں، دوستی کریں گی تبھی تو جان پہچان بڑھے گی۔ میں نے کچھ تردد اور نخرے دکھانے کے بعد اس سے دوستی کرنے کی حامی بھر لی۔ میں بے حد خوش تھی۔ مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے کہ میں نے پوری دنیا کو مسخر کر لیا ہو۔ بہرحال گناہ کی لذت ہی ایسی بری چیز ہوتی ہے، جتنا گناہ کرنے لگ جائیں اتنا مزہ بھی آنے لگتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ پچھتاوا تو انسان کو بعد میں ہوتا ہے،
مجھے ابھی 8 دن ہی اس شخص سے بات کرتے ہوئے تھے کہ اس نے جو فرمائش میرے سامنے رکھی، میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ جواب کیا دوں۔ کہنے لگا کہ اپنی تصویر میرے واٹس ایپ نمبر پر بھیجو، میں تمہارے چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے جیسے تمہاری آواز خوبصورت ہے، تم خود بھی خوبصورت ہوگی۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ میں نے سوچا کہ یہ مجھے شمائلہ سے پوچھنا چاہیے۔ میں نے اگلے روز کالج میں جھجکتے ہوئے شمائلہ کو اپنا ہمراز بنا لیا۔ میری بات سن کر وہ بے حد خوش تھی۔ کہنے لگی، تم نے بڑا عقل مندی کا کام کیا ہے۔ ارے یہی تو دن ہوتے ہیں ہواؤں میں اڑنے کے، پرواز کرنے کے۔ کہنے لگی، تم گھبراؤ مت، اپنی تصویریں اسے بھیج دو۔ میں نے کہا کہ بس مجھے یہ ڈر ہے کہ کسی اجنبی کو اپنی تصویریں بھیجنا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میری والدہ سے میرا دوستانہ ماحول نہیں تھا کہ میں اپنی ہر بات ان سے کہہ سکتی۔ وہ تو کچھ سنتی ہی نہیں تھی، نہ کبھی میرے پاس بیٹھتی تھی۔ بس جب بھی ان سے بات کرنے کے لیے ان کے پاس بیٹھتی، وہ اپنے پرس میں سے ڈھیر سارے پیسے نکال کر مجھے پکڑا دیتی۔ کہتی تھی کہ اور ضرورت ہو تو بتا دینا، اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ اس کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میرے والد بھی بس کھانے کے دوران ہی مجھ سے کچھ دیر بات کرتے تھے، اور وہ بھی یہ کہ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے، سب ٹھیک ہے، پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ شاید میرے والدین کا مجھ سے بس یہی رشتہ ہے کہ مجھے میری ہر ضرورت کی چیز مہیا کر دیتے ہیں، لیکن ان کے پاس مجھے دینے کے لیے وقت نہیں تھا، مجھے اچھا برا بتانے کے لیے وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی دوست کی بات مان لی، اپنی ایک تصویر کھینچ کر اس شخص کے نمبر پر واٹس ایپ کر دی۔ کچھ ہی دیر بعد میری اس تصویر پر دل کا موجی بنا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ دیکھا، مجھے معلوم تھا تم بے حد حسین ہو۔ میں نے بھی اسے کہا کہ مجھے بھی تمہاری تصویر دیکھنی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں میں تصویر نہیں دکھاؤں گا، میں تو تمہارے سامنے لائیو آ کر تمہیں دکھاؤں گا کہ میں کیسا ہوں۔ اب اکثر وہ مجھ سے میری تصویریں مانگتا اور میں اسے دے دیتی، لیکن ایک بار وہ مجھ سے کہنے لگا کہ اگر تم کالے رنگ کی میکسی پہنو تو اور بھی زیادہ حسین لگو گی۔ کبھی کہتا کہ سرخ رنگ تم پر بہت اچھا لگے گا۔ یہ سن کر میں خوش ہو جاتی۔ اب اس کی بات میں دھیرے دھیرے اس قدر گرفتار ہو چکی تھی کہ لگتا تھا کہ اس کے بغیر میں جی ہی نہیں پاؤں گی۔ اس کی باتیں میرے ہوش اڑانے لگ گئی تھی۔ چند ماہ بعد ہی میرے 13ویں کے پیپر ہو گئے۔ اب میں 14ویں جماعت میں آ گئی۔ میری عمر بھی 18 سال کی ہو گئی۔ جب میں نے اس شخص کو بتایا کہ میں 18 سال کی ہو گئی ہوں تو کہنے لگا کہ مجھے اپنے گھر کا پتہ بتاؤ، میں تمہیں ایک بہت قیمتی تحفہ بھیجوں گا۔ لیکن میں پتہ بتانے سے کترانے لگی۔ میرے اندر کہیں نہ کوئی خوف ضرور ہوتا تھا، لیکن جب بھی شمائلہ سے مشورہ مانگتی وہ کہتی کہ دے دو، وہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہیں اس کی محبت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس شخص کو اپنا پتہ دے دیا، لیکن میں نے کہا کہ مجھے وہ دن کے وقت تحفہ بھیجا کرے کیونکہ شام میں میرے والدین آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ تمہیں تمہارا تحفہ چند دن بعد مل جائے گا۔ صبح سے مجھے شدت سے اس تحفے کا انتظار تھا۔ دوپہر کے وقت ایک شخص دروازے پر دستک دینے لگا۔ میں فوراً سے دروازے کے پاس بھاگ کر آئی اور پوچھا کہ کون ہے؟ کہنے لگا آپ کا تحفہ آیا ہے۔ میں نے فوراً سے دروازہ کھولا۔ وہ ایک 55-50 کے لگ بھگ شخص تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گفٹ پیک تھا۔ میں نے وہ گفٹ پیک پکڑ لیا۔ مجھے لگا کہ وہ TCS والا ہوگا۔ اس شخص کی تیز نظروں نے مجھے نروس کیا تھا۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ جب وہ تحفہ اپنے کمرے میں جا کر کھولا تو میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ وہ ایک بہت خوبصورت میکسی تھی جو کہ لائٹ پنک کلر کی تھی، لیکن اس کا گلا آگے پیچھے دونوں طرف سے کافی گہرا تھا۔ مجھے وہ میکسی تو بے حد پسند آئی تھی، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میری والدہ نے وہ میکسی میری الماری میں دیکھ لی تو وہ مجھے پوچھیں گی کہ اتنی فینسی میکسی تمہارے پاس کہاں سے آئی، تو میں کیا جواب دوں گی۔ میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ جب میرے موبائل پر بیل بجنی شروع ہو گئی۔ دیکھا تو فائز کا نمبر تھا۔ اس لڑکے کا نام فائز تھا۔ میں نے فوراً سے مسکراتے ہوئے فون اٹھا لیا۔ کہنے لگا تمہیں تمہارا تحفہ پسند آیا؟ میں نے کہا ہاں، مجھے تحفہ بہت پسند آیا۔ کہنے لگا تو پھر تحفہ دینے والے کا حق بھی ادا کرو۔ میں اس کی بات سمجھ نہیں پائی۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تمہیں اس لباس میں دیکھنا ہے۔ یہ سن کر تو میں گھبرا گئی۔ میں نے کہا
तुम कैसे देख सकते हो? वो कहने लगा, वीडियो कॉल पर देखूंगा। देखो, इनकार मत करना वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। मैं तैयार हो गई, दुपट्टा भी ले लिया। जैसे ही वीडियो कॉल की बेल बजी, मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं बेहद नर्वस थी, पहली बार इसे यूं रूबरू देखना था। दिल में तो मेरे भी बहुत इश्तियाक था कि मैं देखूंगी वो कैसा है। मैंने अपना दिल थामा और वीडियो को ऑन कर दिया, लेकिन ये क्या, सामने बिल्कुल अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय 2 आंखों के। शायद कमरे की लाइट बंद थी। मैंने कहा कि अंधेरा क्यों है? तो कहने लगा कि मैं तुम्हें अभी अपना आप दिखाना नहीं चाहता, लेकिन बहुत जल्द दिखाऊंगा। वो मेरी तारीफ करने लगा, कहने लगा, मैंने जितने भी तस्वर बांधे थे, तुम इस लिबास में ऐसी लगोगी वैसी लगोगी, लेकिन मेरे सारे तस्वर तुम्हारे हुस्न के सामने कोई अहमियत नहीं रखते। मैं ये सुनकर शर्मा ही गई। फिर वो कहने लगा, अपना दुपट्टा उतारो, मुझे तुम्हें बिना दुपट्टे के देखना है। ये सुनकर मेरा दिल धड़कता रह गया। मैंने इनकार कर दिया। वो कहने लगा, आज तुम्हारी नहीं सुनूंगा, बस वो करो जो मैं कह रहा हूँ, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। तुम्हें कभी भी फ़ोन नहीं करूंगा, तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। मैं इसकी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने अपना दुपट्टा उतार दिया। इसके बाद वो मुझसे फरमाइश करता रहा और मैं वही करने लगी। बाहर दरवाजे की दस्तक पर मैं बुरी तरह से घबराई। मैंने फौरन से फ़ोन बंद कर दिया, अपना लिबास जल्दी से तब्दील किया और बाहर चली गई। बाहर मेरे वालिदैन ऑफिस से वापस आए थे। मैं कुछ बदहवासी हो गई। मुझे घबराया हुआ देखकर वो कहने लगे, तुम्हें क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बात यूं ही आई गई हो गई। इन्हीं दिनों मेरी वालदा ने मुझे कहा कि हमें किसी के घर दावत पर जाना है, तैयार हो जाना। काफ़ी शानदार दावत का एहतमाम था, जहाँ मैं अपने वालिदैन के साथ शायद पहली दफ़ा गई थी, वरना वो लोग अकेले ही जाते थे, कभी मुझे अपने साथ नहीं लेकर गए थे। काफ़ी अच्छी दावत थी, लेकिन चंद दिन के बाद मेरी वालदा ने जो कुछ मुझसे कहा। दावत पर मौजूद मेरे वालिद के एक दोस्त ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया और मेरी वालदा बहुत जल्द ही मेरी मंगनी इससे कर देंगी। ये सुनना था कि मैं रोने लग गई। मैंने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। मेरी वालदा कहने लगी, क्यों नहीं करनी? देखो, हम तुम्हारी अभी शादी नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हारी तालीम मुकम्मल ना हो जाए, लेकिन रिश्ता तुम्हारा यही होगा जहां हम चाहते हैं। वो लोग बहुत अमीर हैं, तुम बेहतरीन ज़िंदगी गुजारोगी। लेकिन इस वक्त शायद बात मेरे इख्तियार से बाहर निकल चुकी थी। मैं तो इस शख्स की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। मैंने कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ, इसी से शादी करूँगी। ये सुनकर तो मेरे वालिद आपे से बाहर हो गए, मुझे थप्पड़ मारा। मेरी वालदा से कहने लगे, हम इसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं और ये न जाने किन मोहल्ले के आवारा लड़कों से इश्क करती फिर रही है। मेरी वालदा भी मुझे बुरा भला कहने लगी, लेकिन मैं रोते हुए यही कह रही थी कि मैं इसके अलावा किसी से भी शादी नहीं करूँगी। मेरी वालदा मुझे बाजू से पकड़कर मेरे कमरे में ले गई, मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया, कमरा बाहर से लॉक कर दिया। जैसे ही रात को फाइज का फ़ोन आया, मैंने सारी बातें इसको बता दी। ये सुनकर फाइज कहने लगा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने कहा, फाइज, ये कैसे मुमकिन है? मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे। वो कहने लगा, मैं कल ही तुमसे निकाह कर लूँगा, वो भी फ़ोन पर। यही निकाह ख्वाह को बुलाऊँगा। मैंने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे कमरे में लॉक कर दिया गया है, मैं घर से भाग नहीं सकती। वो कहने लगा, फ़ोन पर निकाह करूँगा, यूँ निकाह हो जाता है। मैं तो हर किसी बात से ना वाकिफ़ थी, इसीलिए मुझे यही हल नज़र आया, क्योंकि ऐसे तो मेरे वालिदैन कभी ना मानते। अगले रोज़ वीडियो कॉल पर ही मेरा फाइज से निकाह हो गया, लेकिन इसे मैंने अभी भी नहीं देखा था। सिर्फ निकाह ख्वाह ही मुझे नज़र आया था, जिसके सामने मैंने हिजाबो कबूल किया था। निकाह होते ही फ़ोन बंद हो चुका था। रात को जब कॉल आई तो फाइज कहने लगा कि तुम अपने वालिदैन से झगड़ा ख़त्म कर लो, कह दो कि तुम्हें रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं, ताकि तुम्हारी कैद ख़त्म हो। मुझे भी फाइज की बात ठीक लगी, मैंने यही किया। अगले रोज़ अपनी वालदा से कह दिया कि मुझे इनके लाए हुए रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। मेरी वालदा ये सुनकर खुश हो गई, मुझे गले से लगाकर कहने लगी कि जो फ़ैसला हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं वो बेहतर है बेटा,
तुम बाद में खुद भी यही कहोगी। मैंने जो कदम उठाना था वो मैं उठा चुकी थी। चंद रोज़ में मेरे वालिद के दोस्त और इनकी बीवी आकर मुझे अपने बेटे के नाम की अंगूठी पहनाकर चले गए। मेरे वालिदैन मेरी तरफ से दोबारा से बेफिक्र हो गए थे। एक दिन वो ऑफिस गए थे कि पीछे से एक TCS वाला आ गया। मैं जानती थी कि TCS के पैकेट में निकाहनामा है जिस पर मुझे साइन करके इसी शख्स को वापस करना है। मैंने साइन कर दिए। कहने लगा, आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भी बताना पड़ेगा। मैंने अपना शनाख्ती कार्ड का नंबर भी दे दिया। एक रोज़ पहले ही मेरा शनाख्ती कार्ड बनकर मुझे मिला था। मैं अपना शनाख्ती कार्ड देखकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर इसे बता रही थी। कहने लगा, मुझे इसकी तस्वीर चाहिए होगी। उसने अपने मोबाइल से मेरे शनाख्ती कार्ड की एक तस्वीर खींच ली और फिर चला गया। सारे मामला तय हो चुके थे। चंद दिन बाद मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। जब रात के वक्त हम खाना खा रहे थे तो दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे वालिद ने दरवाज़ा खोला तो एक 50 साला शख्स सामने खड़ा था। कहने लगा, मेरी बीवी को मेरे हवाले कर दो। ये सुनकर मेरे वालिद इससे बहस करने लगे। शोर सुनकर मैं और अम्मी भी बाहर आ गए। मैंने पहले इस शख्स को नहीं देखा था। वो कहने लगा, मेरा आपकी बेटी से निकाह हुआ है। इसकी आवाज़ सुनकर तो मैं सांस लेना भूल गई। वो फाइज़ की आवाज़ थी। तो क्या फाइज़ एक 50 साला शख्स था? इसी सोच ने मुझे चकराने पर मजबूर किया था। उसने वो निकाहनामा, वो वीडियो भी दिखा दी जिसमें मैंने हिजाब कबूल किया था। मेरे वालिदैन तो रोने लगे। मैं पत्थर की मूरत बनी सबकी शक्लें देख रही थी। मेरे साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ था, लेकिन ये सब मैंने अपनी बेवकूफ़ी में किया था, इसीलिए मैं इनकार नहीं कर सकती थी। मेरे वालिदैन कहने लगे कि दफ़ा हो जाओ इस शख्स के साथ और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं किसी बेजान वजूद की तरह इस शख्स के साथ अपने घर की दहलीज से बाहर निकल गई। बाहर गाड़ी खड़ी थी। इसने फ्रंट सीट पर मुझे बैठने के लिए कहा। तो ये थी वो मोहब्बत जिसकी खातिर मैंने अपने माँ बाप का भी दिल दुखाया था। ये था वो शख्स जिसकी खातिर मैंने अपने हंसते बसते इज़्ज़तदार ज़िंदगी को ठोकर मार दी। मैं तो शायद इसकी बेटी से भी कम उम्र की होंगी। मैं ये भी नहीं जानती थी कि वो शख्स शादीशुदा है या गैर शादीशुदा। जो इसकी उम्र थी वो लाजमन शादीशुदा होगा। मेरी इसके घर में क्या अहमियत हो सकती है? कुछ भी तो नहीं। पूरा रास्ता खामोशी से कटा था। गाड़ी इसके घर के सामने खड़ी हुई। मैं इसके हमराही में ही इसके घर में दाखिल हुई। पूरा घर खाली था। वो मुझे कमरे में ले गया। आज इसके मुंह से मुझे अपनी तारीफ बुरी लग रही थी, लेकिन मैं चुप थी। अजीब बात यह थी कि उसने मेरी तारीफ तो बहुत की, लेकिन मुझसे कोई भी रिश्ता कायम नहीं किया। वो मुझसे दूर ही रहता था। 1 महीना लगा था, लेकिन मैंने अपने दिल को समझा लिया था। वो शख्स एक बार भी मेरे करीब नहीं आया। बहरहाल मैंने मोहब्बत तो इसी से की थी। इसे निकाह भी हो चुका था। अपना घर भी मैं छोड़ चुकी थी। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं भी वैसे ही ज़िंदगी गुजारूं जैसे सब लड़कियां शादी के बाद गुजारती हैं। लेकिन वो शख्स मेरे करीब नहीं आता था। बस वो हुआ जिसने मेरे होश उड़ा के रख दिए। 1 महीने से मैं फाइज़ के साथ इस घर में रह रही थी, लेकिन आज तक कोई नहीं आया था। लेकिन एक रात इसका भतीजा इससे मिलने आ गया। मैं इस वक्त किचन में थी, खाना बना रही थी। फाइज़ ने दरवाज़ा खोला तो 20 साला खुश शक्ल नौजवान घर में दाखिल हुआ और फाइज़ के साथ लाकर रोने लगा। कहने लगा, उसने मेरे साथ बेवफाई कर दी चाचू। मैंने इसे दिलो जान से चाहा था। उसके घर रिश्ता भी भेजा था, लेकिन उसने न जाने वो किसकी बात कर रहा था। मैं किचन से बाहर आई तो फाइज़ की मेरी जाने पूछ थी। अलबत्ता इसका भतीजा इसके गले लगा हुआ था जो मेरे सामने था। जैसे ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो कहने लगा, तुम यहाँ? मैं इसे हैरत से देखने लगा। वो फाइज़ से पीछे हटकर मुझे हैरत से देखने लगा। फाइज़ कहने लगे, ये मेरी बीवी है आलिया। ये सुनकर वो फाइज़ को हैरत से देखने लगा। कहने लगा, आपकी बीवी? फाइज़ इसे कमरे में ले गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो नौजवान मुझे कैसे जानता था। मैंने तो पहली बार इस नौजवान को देखा था। फाइज़ के कमरे से इस नौजवान की बातों की आवाज़ें आ रही थी। मैं फ़ौरन से इसके कमरे के पास चली गई। जो बातें मैंने सुनी मेरे होश उड़ गए थे। वो फाइज़ से कहने लगा, चाचू ये आलिया है जिससे मैं मोहब्बत करता था। आप कैसे इससे शादी कर सकते हैं? मैंने ही इससे फ़ोन पर बात की थी, दोस्ती की थी। आप मेरी इस मोहब्बत से वाकिफ़ भी थे। फिर क्यों आपने ये कहकर
وہ رونے لگا۔ فائز کہنے لگے کہ جب تم نے میرے ہاتھ اس لڑکی کو گفٹ دینے بھیجا تھا، اسے دیکھ کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا، اس لیے بہانے سے میں نے تمہارے موبائل سے تمہاری سم نکال لی۔ اس لڑکی کا نمبر مجھے سم اپنے فون پر لگاتے ہی مل گیا تھا اور تمہیں اس کا نمبر یاد نہ تھا، اس لیے ویڈیو کال پر جب میں نے اس لڑکی کا حسن دیکھا تو سوچا کہ تم تو نوجوان جہان ہو، تمہیں تو لڑکی بھی مل جائے گی، لیکن مجھے ایسی لڑکی نہیں مل سکتی۔ تمہاری اور میری آواز بھی ملتی تھی، اسی لیے مجھے لگا تم اس لڑکی کو چند دن میں بھول جاؤ گے، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس لڑکی کا باپ تمہارے ابا کا دوست ہے اور تمہارا رشتہ اس سے طے کر چکا ہے تو میں پریشان ہو گیا، اس لیے میں نے اس لڑکی سے نکاح کر لیا، لیکن چونکہ میں نہ مرد ہوں، بیوی کے قابل نہیں ہوں، اس لیے اس کی خواہش تو پوری نہیں کر سکتا، لیکن وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اسی لیے محبت کے سہارے زندگی گزار لے گی، لیکن تم واپس چلے جاؤ اور دوبارہ یہاں مت آنا ورنہ میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ میں آج تک تم لوگوں کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، آج تم سے اپنی زندگی کی خوشی مانگ رہا ہوں، انکار مت کرنا۔ فائز اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو کر منت کر رہے تھے اور میں یوں تھی کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی کھلونا تھی جسے چچا اور بھتیجے نے مل کر کھیلا تھا۔ مجھے خود پر افسوس ہونے لگا، میرے باپ نے میرے لیے اچھا ہی سوچا تھا، کاش کہ میں یہ سب نہ کرتی، یا کاش میری ماں مجھے اچھے برے کے بارے میں سمجھاتی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، میری زندگی برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ میری ان لڑکیوں سے گزارش ہے جو ناول اور کہانیوں کو پڑھ کر محبت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتی ہیں کہ خدارا ماں باپ کی رضا پر سر جھکا دینا، ورنہ ہاتھ میں پچھتاوے کے علاوہ اور کچھ نہیں آئے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔